شکر ادا کرنے کی مستحق ذات اللہ رب العزت کی. میں اس ذات باری تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ بہت کم ہے. اس رب العزت کے اتنے احسانات ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے تو اس کے علاوہ کسی اور نے ہمیں دی ہو. اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں ان گنت درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ ان کے نام کے بغیر کوئی بھی مجلس اور کوئی بھی پروگرام وہ ناکام اور نامراد. اس کے بعد میں انتہائی شکر گزار ہوں میرے بہت پیارے بھائی عمران علی اوان کا کہ ابھی کتاب پریس میں گئی تھی تو انہوں نے مجھے کہہ دیا تھا کہ سب سے پہلی تقریب ہم نیشنل پریس کلب میں منعقد کریں گے. یہ ان کی محبت ہے اور مجھے بڑی خوشی بھی ہے کہ اس تقریب کا انعقاد عمران علی اوان بھائی کروا رہے ہیں اور جن کی زیر صدارت ہیں. مجھے اس کی بھی بہت زیادہ خوشی ہے کہ وہ علمی ادبی حوالے سے ہم بعض اوقات مضافات کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں جو انتہائی نامناسب ہیں. ملک کی قومی دھارے میں ہم لوگ شامل ہیں الحمدللہ، تو ہمیں احساس کمتری سے نکلنا چاہیے. جناب شاہین کیروری صاحب، تو سچی بات یہ ہے کہ میں بڑا ہی میرا دل مطمئن ہے اور میں خوش بھی بہت زیادہ ہوں کہ اس پروگرام کی صدارت شاہین کیروری صاحب فرما رہے ہیں. وہ تو بھائیوں مجھ سے سینئر ہیں شاہین صاحب، وہ سینئر ہیں، ہر حوالے سے سینئر ہیں، علمی حوالے سے بھی ادبی حوالے سے بھی. میری حیثیت تو محض ایک طالب علم کی ہے. یہ استاد ہیں اور اللہ ان کا سایہ ہم پر دیر تک سلامت رکھے. محترم بھائیوں، زندگی میں بغیر کسی مبالغے کے ہزاروں تقاریر کر چکا ہوں، ہزاروں. لیکن اپنی ذات کے متعلق، اپنی کتاب کے متعلق بات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ ایک بڑا مشکل مقام ہوتا ہے. یہ کتاب سچی بات یہ ہے، سب سے کتاب سے پہلے تو یہ سلسلہ کالموں کا میں کوشش کروں گا ذرا مختصر انداز میں کتاب کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں. جب کالم ہم پڑھتے تھے، جتنے بھی ہمارے سینئر کالم نگار ہیں، میں کوشش کروں گا میرے منہ میں سے کسی کا نام نہ نکلے. وہ نام سارے اس کے اندر موجود ہیں، اس کے اندر موجود ہیں نام. تو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ وہ اکثر جو ہے شعر غلط لکھے ہوئے. پھر ایک ہمارے ناصر زیدی مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے یہ کام شروع کیا. میں سمجھتا ہوں اس کام کا بنیاد رکھنے والے وہ ہیں. ایک آصف بلی صاحب بھی ہیں لیکن انہوں نے بہت تھوڑا کام کیا. ایک دو اور بھی ہیں لیکن ان کا کام ذرا بس انتہائی محدود تعداد میں ہے. ناصر زیدی کے میں نے ایک فائل میں ان کی جتنی بھی ایسی تحریریں تھیں جو انہوں نے مختلف کالم نگاروں نے یا مضمون نگاروں نے شعر غلط لکھے، وہ ان کی اصلاح کی. تو اس میں بھی مجھے کچھ افسوس ہوا کہ انہوں نے بھی غلط شعر لکھے. میرا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، یہ میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے حوالے سے بات کرتا ہوا یا کتاب کے حوالے سے میں بڑا خوف زدہ ہوتا ہوں. انہوں نے شعر لکھ کے جب انہوں نے اصلاح کی کہ فلاں، اور وہ بڑے سخت لہجے میں لکھتے تھے، بڑا سخت لہجہ ہوتا تھا ان کا، ناصر زیدی صاحب کا تحریر سے پتہ لگ جاتا ہے. پھر وہ لکھتے کہ یہ شعر ایسے فلاں کالم نگار نے ایسے لکھا ہے، صحیح شعر ایسے ہے. جو جب میں نے کتاب میں دیکھا تو ویسے بھی نہیں تھا جیسے ناصر زیدی مرحوم نے اس کی اصلاح کی. تو میں بڑا ڈرتا تھا کہ ایک سلسلہ شروع کریں تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی مخلوق خدا ہے، ہزاروں کالم نگار ہیں، تو یہ تو میرے پیچھے پڑ جائیں گے سارے کے سارے. خیر،
میں نے اللہ کا نام لے کے ڈرتے ڈرتے پہلا کالم لکھ کے، ان دنوں ضیاء شاہد مرحوم جو ہے زندہ تھے، تو میں نے کالم، جب تک ضیاء شاہد زندہ رہے وہ کالم خود پڑھتے تھے، پہلے دوسرے خود لوگ پڑھتے تھے، اس کے بعد فائنل ٹچ جو ہے کالم کون سا شائع ہونا ہے کون سا نہیں ہونا، یہ تمام اخبارات کے چیف ایڈیٹر ایسے نہیں کرتے، ان کی عادت تھی کہ کالم خود پڑھتے تھے اور اس کے بعد شائع ہوتا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ وہ پرسنلی طور پہ اگر کسی کو نہیں جانتے تھے تو وہ کالم شائع اس کا کرتے ہی نہیں تھے۔ تو میں نے چلے اللہ کا نام لے کے یہ ایک پہلا کالم بھیج دیتے ہیں، وہ میں نے بھیجا، اگلے دن اخبار میں شائع ہو گیا، اور ضیاء شاہد کی کال میرے پاس نمبر پہ آئی تو میں پریشان ہو گیا کہ ڈانٹ نہ دوں کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، کیونکہ کالموں میں تو ان کے کالم نگاروں کا نام مینشن کیے ہوئے تھے، تو وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے مجھے بڑی داد دی کہ یہ آپ نے کہا بہت اچھا کیا ہے، اور مہینے میں کم از کم ایسے 2 کالم آپ ضرور لکھیں۔ میں بڑا خوش ہوا کہ یہ تو بہت اچھا ہو گیا۔ پھر نئی بات اخبار کے ایڈیٹر تھے حافظ شفیق الرحمان صاحب، ضیاء شاہد نے ان کو بھی کال کی کہ آپ بھی حیات صاحب کو، کہ میرے ان کے ساتھ بڑی اچھی دوستی ہے، آج کل بھی میرے رابطے میں ہیں، کہ آپ بھی کہیں حیات صاحب کو کہ وہ مہینے میں 2 کالم ایسے ضرور لکھیں۔ پھر انہوں نے بھی مجھے کال کی، تو یہ سلسلہ چلتا رہا، اور جب بھی کالم شائع ہوتا تو اخبار کے دفتر میں جب میرا یہ کالم شائع ہوتا تو سب سے زیادہ ٹیلی فون اس وقت آتے، اس روز آتے، لوگ، بہت سارے لوگ پسند بھی کرتے ہیں، لیکن جس کا میں نے نام وہاں پہ لکھا ہوتا تھا، فلاں کالم نگار نے شعر غرض لکھا ہے، تو وہ تو بہت زیادہ مخالفت کرتا تھا۔ پھر وقت آیا، ضیاء شاہد اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اس کے بعد امتنان شاہد بہت اچھا آدمی ہے، میرے ان کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، لیکن وہ کالموں کو ہینڈل کرنے کے لیے انہوں نے جو بندہ رکھا ہوا تھا وہ آل ان آل ہو گیا، پھر انہوں نے مجھے روکنا شروع کر دیا کہ آپ یہ کالم بند کریں، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ آپ اگر خبریں میں لکھنا چاہتے ہیں تو یہ کالم کسی بھی اخبار میں نہ لکھیں آپ، اور آپ حیران ہوں گے، وہ آدمی چھوڑ کے چلا گیا خبریں، اس سے میں نے اس کو نکال دیا، رات اس کا فون آیا میرے پاس عشاء کی نماز کے بعد، اس نے مجھے کہا کہ یار آپ کے پروگرام کی تقریب ہو رہی ہے، آپ نے مجھے کیوں نہیں انوائٹ کیا وہاں سے، لاہور سے؟ میں نے کہا بھائی گزارش یہ ہے، اب میں اس کو یہ کیا کہوں کہ آپ تو یہ کالم بند کروانے والے تھے اور آپ کہہ رہے مجھے کیوں نہیں انوائٹ کی۔ شفقت حسین نام ان کا، اور بہت اچھے نے، بہت پیارے آدمی ہیں، اس کالم کو ایک سائڈ پہ رکھ کے تو مجھے بڑا وہ انہوں نے پروموٹ کیا۔ کل میرا کالم تھا، وہ ایک اس کو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ یار لگتا ہے کہ آپ دوسری شادی کریں گے، یہ کالم آپ نے ایسا لکھا ہے، کل کے خبر اخبار میں تھا۔ تو خیر کافی دیر ان سے بات ہوئی، میں نے کہا میں نے آپ کی صحت کے حوالے سے ایشوز تھے، وہ شوگر کے مریض ہیں، آنکھوں کا مسئلہ، میں نے کہا اس لیے میں نے آپ کو نہیں ذہن میں دی ادھر آنے کی۔ تو یار آپ ایک دفعہ کہتے تھے صحیح، ہم سر کے بل چل کے آتے ہیں۔ بہرحال یہ پھر ان دنوں اور اب بھی کچھ مسائل ایسے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری زندگی میں مسائل نہ ہوتے نا تو میں یہ کتاب نہیں لکھ سکتا تھا۔ یہ کام اتنا مشکل کام ہے کہ ایک شعر کو بار بار پڑھنا، صحیح کو غلط کو دیکھنا، اور پتہ نہیں ایک شعر کو 10 دفعہ پڑھا جاتا ہے اور بندہ بڑا چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ تو میں پریشانیوں میں تھا، کچھ گھریلو پریشانیاں تھیں، تو میں رات کو جاگتا رہتا تھا 2-3 بجے 4 بجے تک، بعض اوقات ساری رات۔ تو پھر میں نے کہا یہ کام ہی کیا جائے۔ جو قلم فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں وہ مجھے بار بار کہتے رہے یار آپ یہ کتاب ترتیب دیں، بڑی سیل ہوگی یہ کتاب، اس کی بڑی جو ہے نا۔ میں نے پھر بھی اس پہ توجہ نہیں کی۔ پھر ایک کالم میرا فیس بک پہ عطاء اللہ قاسمی صاحب نے پڑھ لیا۔ اب عطاء اللہ قاسمی صاحب کا میسج آیا میسنجر پہ کہ یہ آپ نے لکھا ہے؟ میں نے کہا جی سر میں نے لکھا ہے۔ کہا یار یہ تو بہت کمال کی چیز ہے۔
تو آپ پھر میں نے 2-4 کالم جو پرانے تھے میں نے وہ ان کو سینڈ کیے. پھر یار آپ ان کو کتابی شکل میں لے کے آئیں. میں نے کہا سر کتابی شکل میں ہم لے آئیں گے, آپ سے گزارش یہ بیک ٹائٹل کے لیے آپ چند الفاظ لکھ دیں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں یہ کتابی شکل میں ہم لے آئیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. پھر یہ جو بیک ٹائٹل لکھا ہوا یہ انہوں نے اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے مجھے ایک کلپ سینڈ کیا. تو یہ بہت مشکل کام تھا, بہت پیچیدہ کام تھا. پھر پبلشر نے پہلے اس کا دوسرا ایڈیشن ہے, میں نے کتاب شائع کرنے کے لیے قلم فاؤنڈیشن والوں کو بھیج دی. انہوں نے کیا کیا کہ کوئی پروفیسر صاحب تھے اردو کے, ان کے حوالے کی اس میں سے غلطیاں دیکھیں اردو زبان کی کتنی ہیں, مجھے نہیں بتلایا انہوں نے. اب 2-4 روز کے بعد انہوں نے ایک لسٹ بنا کے 29 یا 30 الفاظ کے کہ یہ غلط لفظ لکھے ہوئے اور میرے پاس سینڈ کر دی. یہ پبلشر ہے. تو مجھے پڑھ کے بڑا ایک دھچکا سا لگا کہ یار یہ الفاظ صحیح ہیں جن کو پروفیسر صاحب غلط پڑھ رہے ہیں, غلط کہہ رہے ہیں, یہی درست ہیں. پروفیسر صاحب کو نہیں پتہ ان الفاظ کا, اور انہوں نے وہ باقاعدہ اس میں اس کی اصلاح بھی کر دی ان الفاظ کی. میں نے کہا یار اللہ کے بندے آپ نے یہ کیا کیا, یہ الفاظ میں نے ٹھیک لکھے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں اس بات کا. آپ کم از کم ایک اس کتاب کی اصلاح پروف ریڈنگ کرواتے ہیں تو کسی ایسے بندے سے کروائیں مجھ سے میرے نوٹس میں یہ بات ہو کہ مجھے فلاں میں رابطے میں ہو وہ بندہ, میں اس کو بتلاؤں. اس نے ایک لفظ کہہ دینا کوئی بات, میں نے ایک ہے لگا رکھی, اس نے 2 لگا دی وہاں پہ. اور میں نے کہا اللہ کے بندے ایک آتی ہے, آپ اس کو مصدر بنائیں گے, کہہ سے کہنا بنائیں گے, اگر 2 ہے لگی ہوئی ہوں تو نہ لگا کے مصدر کیسے بنے گا؟ سہ سے سہنا, بہ سے بہنا, تو اگر آپ 2 لگا دیں گے تو کیسے بنے گا؟ تو اس کے علاوہ وہ ساری اس وقت ترامیم کروا چکا تھا. خیر میں نے اس کو جلدی اس کو پوچھے الفاظ, میں نے کہا یہ سارے ان کو ترامیم نہ کریں, لیکن انہوں نے وہ کتاب پریس میں بھیج کے اور وہ اس میں بہت ساری غلطیاں رہ گئی کتاب میں. تو میں نے کچھ کوشش بھی کی اس کو ٹھیک کرنے کی, لیکن وہ نہیں ہو سکی ساری. پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اس کو کسی اور پبلشر سے شائع کرواتے ہیں, اور انہوں نے مجھے کہا تھا ہم آپ کو 50 کتابیں گفٹ کریں گے اور باقی آپ پہ خرید لینا, یہ سابقہ پبلشر کے ساتھ. تو میں نے کہا قیمت آپ 500 روپے رکھیں گے؟ انہوں نے ٹھیک ہے 500 روپے. لیکن جب چھپ کے آئی مارکیٹ میں تو 1500 روپے پیچھے قیمت لکھی ہوئی تھی. تو آپ 50 کتابیں کی بجائے انہوں نے 40 مجھے گفٹ کی اور کہ جی باقی کتابیں آپ خرید لیں. اب 40 کتابیں تو میرے اپنے گھر میں ختم ہو جاتی ہیں. میرے 19 تو بھتیجے ہیں, 19 بھتیجے ہیں, بہن بھائی اور ایک پوری فیملی بانجیوں کی. تو میں نے کہا اب ان سے خریدنے سے بہتر یہ ہے کہ میں دوسرے پبلشر سے یہ کتاب اپنے پیسوں سے شائع کروا لوں. محترم بھائیو, یہ کتاب کے حوالے سے کچھ گزارشات تھیں. ہمارا معاشرہ, ہمارا جو کلچر ہے, کتاب کے حوالے سے ہم بہت پسماندہ ہیں. اسی فورم پہ اور اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے میں نے ایک دفعہ پہلے ایک مثال آپ کو پیش کی تھی. شاہ جی ذرا ادھر دیکھ کہ اس وقت یہودی پوری دنیا پہ ان کا کلچ مضبوط ہے, پوری دنیا پہ. اور ہم اپنی بچی کا رشتہ طے کرتے ہیں, بچی کی شادی ہم کرتے ہیں, رشتہ دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اس کی نوکری ہے یا نہیں ہے, یہ پڑھا لکھا کتنا ہے, یا اس کے پاس زمینیں کتنی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے اور کوئی ایشوز نہیں ہے. یہی ہے کہ نوکری ہے لڑکے کی. میرے اپنے 2 بچے ہیں, ایک پولیس میں ہے, ایک ریسکیو میں ہے. تو جب بھی رشتہ آتا ہے یہ پوچھتا ہمیں نوکری ہے. ہماری ذہن نوکری سے ہٹتے ہی نہیں ہے. جبکہ اس وقت پینٹاگون, ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے لے کے آپ کے فلسطین تک اور پوری دنیا میں جتنی ایجادات یہودیوں کی ہیں اتنی کسی کے نہیں ہیں, اور جتنا قبضہ, جتنا تسلط یہودیت کا ہے اتنا عیسائیت کا بھی نہیں ہے. دنیا میں سب سے زیادہ عیسائی لوگ ہیں. یہودی تو اتنے ہیں کہ آپ کے کراچی شہر میں آباد ہو سکتے ہیں. سارے دنیا کے یہودیوں کو اکٹھا کریں تو آپ کے کراچی شہر میں جتنا ایک شہر بنے گا. لیکن اس کے باوجود ان کا کلچ پوری دنیا پہ مضبوط ہے. ان کی ایجادات مسلمانوں سے بھی زیادہ ہیں, عیسائیوں سے بھی زیادہ ہیں. ہم تو جوش میں کہتے ہیں بائی کاٹ کریں, شیزان کا بائی کاٹ کریں یا لوگ بسکٹ کا بائی کاٹ کریں. اللہ کے بندو, آپ ان کا بائی کاٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ موٹر سائیکل استعمال کرنا بند کریں. آپ 1.5 کروڑ روپے کی کار میں بیٹھا ہے ہمارا مولوی جو کہتا ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ چٹائی پہ بیٹھ کے سوتے تھے, نشان پڑ جاتے تھے,
اور वही 1.5 करोड़ रुपए की लैंड क्रूजर में बैठ के जाता है, ये यहूदियों की बनी हुई, उसको छोड़ के दिखाए। हमारे जहाज़ों को रास्ता नहीं पता होता जब तक कि उनके जो सैटेलाइट रिसीवर हैं आपको रास्ता ना दिखलाएं। आप लू बिस्कुट छोड़ के, सर्फ एक्सेल को छोड़ के आप यहूदियत का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बहरहाल ये एक दूसरी तरफ चला गया। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इसकी वजह क्या है, यहूदियत का कंट्रोल क्यों है। मैं समझता हूँ और भी दीगर वजूहात होंगी। सबसे बड़ी वजह यह है कि कोई भी यहूदी अपनी बेटी का रिश्ता तय करते वक्त सिर्फ एक बात को मद्देनज़र रखता है, वो ये कि उसके जिसको अपनी बेटी का वो रिश्ता दे रहा है उसके घर में लाइब्रेरी कितनी बड़ी है, सिर्फ ये बात फोकस करता है। और जिसके घर में ज़्यादा किताबें होंगी, हर यहूदी उसको अपनी बेटी का, बहन का रिश्ता देना उसको पसंद करता है। तो किताब को मामूली चीज़ ना समझें, किताब की तरफ आएँ। अल्लाह हम सब को सही बात करने की, उस पर अमल करने की तौफीक दे। मैं एक दफ़ा फिर आप सब का शुक्रगुज़ार हूँ। आप अपने काल के तशरीफ़ लेके आए, शाहीन कैरोड़ी साहब, इमरान अली वान साहब, राना वारिस साहब, आप सबका इनफरादी तौर पे नाम लेना बहुत मुश्किल है। मैं इंतहाई बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह आप सबको अजर अज़ीम दे। जज़ाकुमुल्लाह।